محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا 1442 سنہ ہجری کا پہلا دن یکم محرم الحرام ہے۔ تو میں ایک بات آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نیا اسلامک ایئر جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اپنی ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، گناہ، نمازوں سے کوتاہی اور طرح طرح کے گناہ ہم نے کیے ہیں، ان سب سے توبہ کریں۔ ایک نئے سال کا آغاز نئے جذبے کے ساتھ اور نیکیوں برا گزارنے کی بھرپور نیت کریں۔ نمازوں کی عادت نہیں ہے تو نمازیں پڑھیں اور خوب جو ہے وہ شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب، قرآن پاک کی تلاوت اور جو ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے طرح طرح کی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کے مزارات پر کروڑا رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہم سب کی بخش و مغفرت فرمائے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کا لیکچر آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سلیبس کی تفہیم عبارت نمبر 14 میں ایک لیکچر میں دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن یہ کہ میں آج تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور تفہیم عبارت نمبر 15، یہ ہم 3 تفہیم عبارت نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پیراگراف نمبر 13 تفہیم عبارت نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ مستقل مزاج مطلب مزاج میں جس کے استقامت ہو، مستقل مزاجی جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو کنٹینیوسلی کرنا، ایک کام کو اچھے طریقے سے ہر روز کرنا۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی جج یا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نامساعد حالات، نامساعد برے حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا دھوکہ کو کہتے ہیں، فریب بھی دھوکہ ہوتا ہے، اسے کام نہیں لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات قدم اٹھانا، حرکت کرنا کے سخت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے۔ اس کو بیٹا سمجھ لیں، مصلحت کوشی کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کوشش سے ہے، کوشش کرنا، کام کرنے کی طرف بڑھنا۔ تو مصلحت کہتے ہیں حکمت نکالنا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کام کو اس کو درست وے سے کرنے کی بجائے وہاں پر مصلحت اختیار کر جاتے ہیں اور مصلحت حکمت اختیار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کام کو مصلحتاً کرنا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ کہ ایک کام میں درست طریقہ ہے، آپ وہ درست طریقہ نہیں اختیار کر رہے بلکہ آپ اس درست طریقے کو چھوڑ کر مصلحت اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے کے آپ مس ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی مصلحت کوشی، مصلحت کوشی سے وہ کام نہیں لیتے تھے۔ خوش پوشی کہتے ہیں خوش اخلاق کا انہیں بے حد شوق اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسراؤں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی۔ وائسرائے کون ہوتا ہے؟ یہ ایک ہندوستان میں عہدہ ہے، عہدہ جو کہ حکومتی لیول کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو وہ ان کی خوش پوشی یعنی خوش اخلاقی کی تعریف کرتے رہے۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ بام عروج کا مطلب ہوتا ہے عروج کی انتہا۔ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ تو اب بیٹا اس میں سے جو ہے وہ سوالات بنیں گے۔ سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ پہلی لائن میں اس کا جواب ہم نے پڑھا، نہایت ایماندار، جرت مند، نڈر اور استقلال والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ نامساعد حالات کے مقابلے میں مسکراہٹ کے ساتھ فتح پائی اور زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دوسرا کویسچن، قائد اعظم کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ ایک صاف گو سیاستدان تھے، اس لیے ان کا سیاسی رویہ بالکل واضح تھا۔ وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور خلاف آئینی اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ وہ اصولوں کی سیاست کے آئینہ دار تھے، ٹھیک ہے، وہ مصلحت کوشی سے کام نہ لیتے تھے۔ اصولوں کی سیاست یعنی اصول پرستی، اصول کے مطابق کام کرنا اور اس کو ہی اپنانا اور اس کے مطابق ہی چلنا۔ قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، بانی پاکستان
پاکستان کا قیام ان کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ اور ہندوستان کے وائسراؤں نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی ہے؟ تو قائد اعظم کی جو تعریف کی گئی ہے، ہندوستان کے بہت سے وائسراؤں نے قائد اعظم کی خوش پوشی کی تعریف کی، یعنی قائد اعظم انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب لباس پہنتے تھے۔ اخلاق اور لباس، خوش پوشی ایک ہوتا ہے خوش اخلاقی، ایک ہوتا ہے خوش پوشی۔ تو خوش پوشی لباس اچھا پہننا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اب پانچواں کویسچن ہم خود بنا لیتے ہیں کہ اس عبارت کا مناسب عنوان بتائیے۔ تو اس عبارت کا مناسب عنوان ہے قائد اعظم کی شخصیت یا قائد اعظم کا سیاسی رویہ۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، قائد اعظم کا سیاسی رویہ، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا قائد اعظم کی شخصیت۔ اس کے بعد بیٹا عبارت نمبر 14 ہے ملکہ کی اس دلدوز کہتے ہیں دل کو متاثر کرنے والی، دل کو ہلا دینے والی اور ولولہ انگیز جذبہ بڑھانے والی تقریر سے سب امیروں وزیروں کی رگ حمیت غیرت والی غیرت والی جو نبض ہے بیدار ہو گئی اور سب نے تہیہ کر لیا۔ تہیہ پکا ارادہ کو کہتے ہیں۔ وطن کی حفاظت میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نثار کر دیں گے۔ شاہی فوج کی آمد کی خبریں برابر احمد نگر پہنچ رہی تھیں۔ چاند بی بی نے، یہ چاند بی بی کون ہے؟ ملکہ صاحبہ ہی ہیں۔ فوج کی ترتیب و تنظیم کا سارا اہتمام اپنے ہاتھ میں لیا اور سارے انتظام مکمل کر کے دشمن کا انتظار کرنے لگیں۔ بالآخر شاہی فوج آئی، احمد نگر پر حملہ کیا، لیکن احمد نگر والوں نے فوج کا مقابلہ اتنی ہمت اور دلیری سے کیا کہ سب کے دانت کھٹے ہو گئے۔ دانت کھٹے ہونا ایک محاورہ ہے، مطلب ان کو ناکامیابی ہوئی۔ ملکہ کی تقریر نے کیا اثر کیا؟ اس کا جواب ہے ملکہ چاند بی بی نے انتہائی پر اثر اور ولولہ انگیز تقریر کی، جس کو سن کر امراء اور وزراء کی غیرت بھی جاگ اٹھی۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وطن کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے، چاند بی بی نے احمد نگر کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ نمبر 1، فوج کی ترتیب و تنظیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حفاظتی انتظامات مکمل کر کے دشمن کا انتظار کرنے لگیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی فوج کو انہوں نے ہر وقت ہمہ تن تیار رکھا۔ یہ تیسرا یہ بھی بن سکتا ہے۔ شاہی فوج کے حملے کا کیا انجام ہوا؟ شاہی فوج نے احمد نگر پر حملہ کیا، لیکن وہ چاند بی بی کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ احمد نگر کے لوگوں نے شاہی فوج کا مقابلہ جرأت مندی سے کیا اور اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو اس کا بیٹا مناسب عنوان کیا ہے؟ پانچواں کویشچن آپ بنا سکتے ہیں، چوتھا کویشچن آپ بنا سکتے ہیں کہ ملکہ کی ولولہ انگیز تقریر، ملکہ کی ولولہ انگیز تقریر۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیراگراف جو ہمارے پاس ہے وہ 15 ہے، اقبال کی انفرادیت۔ انفرادیت کہتے ہیں منفرد ہونا، الگ تھلگ ہونا، کسی ایک بندے میں خصوصیت ہوتی ہے نا جو اس کو منفرد کر دیتی ہے۔ تو اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی، فقر فقیری جو اللہ والا فقر ہوتا ہے وہ والا، یہ مانگنے والی فقیری نہیں، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت بھی مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے بھی دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار کہتے ہیں بار بار کہنا، پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ بھی دکھائی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کہتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو تعمیر کرنا، تو پاکستان کو نئے سرے سے حاصل کیا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا، ولولہ تازہ عطا کیا۔ تو پہلا کویشچن بیٹا یہ ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہے؟ اقبال کی انفرادیت واضح ہے،
دوسرا کویشچن یہ اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی عطا کیا۔ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ علامہ محمد اقبال نے اسلامی افکار کے لیے ہندوستان بھر کے علاقوں دلی، بنگلور، حیدرآباد، دکن اور مدراس کے دورے کیے اور اپنے افکار عالیہ بلند افکار سے عوام کو آگاہی کی۔ اس کے بعد بیٹا کچھ ہم مزید بھی کویشچن اس سے بنا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے علامہ اقبال صاحب نے کہاں حصہ لیا یا کس چیز میں حصہ لیا؟ تو مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے بعد ایک ہم مزید کویشچن بھی بنا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے، اچھا یہ اس کا حصہ ہی ہوگا، اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، ٹھیک ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی کے لیے کیا عطیہ دیا؟ علامہ اقبال نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ یہ کویشچن ہے۔ اسلام کے نفاذ کے لیے الگ خطہ زمین کے حصول کا راستہ دکھاتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ عطا کیا۔ تو یہ اضافی کویشچنز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پیپر میں بھی ایسے ہیں، لیکن 5 سوالات ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم محتاط طریقے سے اس کمپریہنشن میں سے یعنی پیراگراف میں سے ہم کویشچنز بنا لیتے ہیں اور آپ کو کویشچن بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے کسی بھی اعتبار سے توڑ موڑ کے بھی گھما پھرا کے بھی کویشچن بنایا جائے تو بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا ہوتا، بلکہ اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس عبارت کے اندر اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا تفہیم عبارت کا کویشچنز تفہیم عبارت وہ ہم نے حل کر لیے ہیں۔ اب مزید کسی کا کوئی کویشچن